رمضان کا مبارک مہینہ، الحمدللہ ہم روزے سے ہیں اور رمضان کی لذت ذوق عبادت ہمیں نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید اس میں اضافہ فرمائے، سب کہہ دیجیے آمین۔ چند باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں کرنا چاہوں گا کہ رمضان ہم کیسے گزاریں۔ رمضان آتا ہے، 11 مہینے گزارنے کے بعد 12واں مہینہ آتا ہے رمضان کا۔ سارے مہینے سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن یہ مہینہ خصوصی مہینہ ہے، رب کا خاص فضل ہے۔ تو ان خصوصی لمحات کو، ان خصوصی دنوں کو، ان خصوصی راتوں کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ تو جیسے یہ مہینہ خصوصی ہے تو اس میں ہمارے معمولات بھی خصوصی ہونے چاہیے۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم نے رمضان کو کیسے گزارنا ہے، ہمارا رمضان بہترین ہو جائے۔ جب رمضان یہ مکمل ہو تو ہمیں شرمندگی اس انداز میں نہ ہو کہ افسوس کہ میں کچھ بھی نہ کر سکا، میرے روزے بھی چھوٹ گئے، نمازیں بھی قضا ہو گئیں، نماز تراویح بھی میں نہ ادا کر سکا، تلاوت قرآن پاک بھی یہ بھی میں نہ کر سکا، ذکر و اذکار بھی مجھ سے نہ ہو سکا، صدقہ و خیرات بھی میں نہ کر سکا۔ کہیں ہمیں اس وقت پھر پشیمانی اور شرمندگی نہ ہو، اور اس وقت ہمیں اس بات کا احساس ہو کاش میں ان قیمتی لمحات، قیمتی گھڑیوں کی قدر کر لیتا۔ تو آئیے غور و خوض کیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم نے اس ماہ مکرم کو کس اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے۔ سب سے پہلی بات، چند باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات رمضان کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ماہ مکرم میں روزے تو رکھنے ہیں، الحمدللہ روزے تو رکھ رہے ہیں سارے کے سارے۔ اس میں ہم نے نمازوں کی ہم نے پابندی کرنی ہے، 5 نمازیں باجماعت ادا کرنی ہے کہ باجماعت نماز یہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد پر یہ واجب ہے۔ مسجد کی جماعت یہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد پر مسجد کی جماعت عام دنوں میں بھی، غیر رمضان میں بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اس کی اتنی تاکید کی گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جماعت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، باجماعت نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک جماعت کو اپنے ساتھ لوں اور ان کے گھروں کو جلا ڈالوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کتنی اہمیت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، وہ اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ سو رہے ہیں، ابھی طلوع سحر ہوئی اور یہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، امام صاحب قرآن سنا رہے ہیں، امام کے پیچھے یہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، امام صاحب نے سورہ ملک کی تلاوت کی، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، سورہ رحمان کی تلاوت کی اور قرآن سنا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب وہ حضرات کہ جن کے دن کا آغاز باجماعت نماز سے ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے کہ دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہوا اور اجتماعی انداز میں پوری جماعت کے ساتھ، 1 صف 2 صف 3 صفیں بنی ہوئی ہیں اور اللہ کے حضور اجتماعی انداز میں وہ قیام میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، رکوع میں التجا کر رہے ہیں، سجدے میں التجا کر رہے ہیں، تشہد میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اپنے آقا و مولا ملجا و مأوا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ پھر دن میں کام کاج کے لیے چلے گئے، آفس میں ہیں یا اپنے شاپ میں ہیں، کہیں مصروف ہیں، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے کام کو وہیں چھوڑ دیا اور رب کی بارگاہ میں ظہر کے لیے حاضر ہو گئے، 12 رکعتیں ادا کی۔ پھر عصر کا وقت آیا تو عصر کے وقت بھی مسجد میں حاضر ہو گئے، اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، مغرب کا وقت وہ وقت ہے جب کام میں بڑی تیزی ہوتی ہے، بڑی تیزی ہوتی ہے، کام اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور اس وقت بھی گاہک موجود ہے، لیکن ادھر سے مسجد میں کی طرف سے صدا بلند ہوئی اور رب کی طرف سے بلاوا آ گیا، اس نے ہر کام کو چھوڑ دیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔
اور سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ اپنے بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا۔ پھر گھر پہ آ گئے، اب کھانا کھایا اور سونے کا وقت ہوا، اور ادھر سے پھر مؤذن نے پکارا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یہ صدا جب اس کے کانوں سے ٹکرائی، ہر چیز کو اس نے وہیں چھوڑ دیا۔ تھکا ہوا تھا دن بھر کا، اس نے اپنی تھکاوٹ کو نہ دیکھا، اپنی مشغولیت کو نہ دیکھا، ہر چیز کو چھوڑ کر اب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور 17 رکعتیں وہ اب ادا کرتا ہے، 17 رکعتیں کھڑے ہو کر ادا کر رہا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل بھی کر رہا ہے، اور حضور پر درود و سلام بھی پڑھ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے، فجر پڑھنے والا، ظہر پڑھنے والا، عصر پڑھنے والا، مغرب پڑھنے والا، عشاء پڑھنے والا، جماعت کے ساتھ پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں اس پر برستی ہوں گی، رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو نماز کے لیے آیا نا، فجر کے بعد ظہر کے لیے آیا، فجر اور ظہر کے درمیان اس سے جو گناہ ہو گئے تھے اس کو پتہ بھی نہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ تو ہے عام دنوں میں، اور جب رمضان کا مہینہ آئے، عام دنوں میں تو ہم آئے عین جماعت کے وقت آئے، لیکن رمضان میں سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ اذان بھی مسجد کے اندر سن رہا ہے، نماز سے پہلے، ابھی نماز قائم نہیں ہوئی، ابھی نماز میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ پڑا ہوا ہے، اس سے پہلے مسجد میں آ گیا اور اذان مسجد میں سنی، تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو رمضان کا جو پہلا پیغام میں دینا چاہوں گا آپ کو وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہماری ایک نماز بھی جماعت سے نہیں رہنی چاہیے۔ ساری کے 30 روزے یا 29 جتنے بھی ہماری قسمت اور مقدر میں ہیں، ساری نمازیں ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ جو ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہے وہ ایک نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے۔ کتنا اجر ملتا ہے؟ 27 گنا اللہ رب العزت اس کو کر دیتا ہے۔ نماز ہم نے ایک پڑھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب میں اس کو اتنا قیمتی کر دیا کہ ایک نماز 27 گنا ہو گئی۔ تو مجھے بتائیے، رمضان میں تو فرضوں کا ثواب بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو کتنا ثواب ملے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ تو سب سے پہلا آج کے خطبہ جمعہ کا یہ پیغام ہے کہ رمضان کی ان مقدس ساعتوں میں کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری نمازیں عصر کہیں چھوٹ جائے، مغرب ہم افطاری کرتے کرتے کہیں مغرب وہ جماعت سے کہیں ہم رہ نہ جائیں، کہیں فجر ہماری سحری کرتے کرتے پھر تیاری کرتے کرتے کہیں فجر ہماری رہ نہ جائے، اور خدا نہ خواستہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کمر بستہ ہو جائیے اور یہ کوشش کیجئے کہ ہم نے 5 کی 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو دوسری بات جو رمضان میں ہم نے کرنا ہے، ہمارا رمضان کیسا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم نے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، گناہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، وہ برائیاں وہ اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، وہ گناہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، وہ جھوٹ ہو، وہ حسد ہو، وہ بغض ہو، وہ کینہ ہو، وہ عداوت ہو، وہ چغلی ہو، وہ وعدہ خلافی ہو، ہم نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ یہی بات ہے، روزے میں ہم نے کام کاج تو نہیں چھوڑے، ہم شاپ پر جا رہے ہیں، آفس میں جا رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، تو یہ خیال کرنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناپ تول میں کہیں کمی نہ ہو جائے، کہیں میں ناقص چیز نہ بیچ رہا ہوں، کہیں چیز کے اندر ملاوٹ تو نہیں ہو رہی کہ میں روزہ رکھ کے، روزے کا مطلب کیا تھا؟ صوم کا مطلب تو ہے رک جانا، ہر گناہ سے رک جانا، رب نے جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں روزہ رکھنے کے باوجود حرام کام کے اندر مبتلا ہو رہا ہوں، مجھ سے حرام کام ہو رہے ہیں۔ اگر یہ ایسا ہو گیا تو پھر یہ خسارہ ہی خسارہ ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پھر ہم لعلکم تتقون کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جو روزے کا فلسفہ ہے، جو روزے کا مقصد ہے، پھر ہم اس مقصد کو حاصل نہ کر سکیں۔ تو اس بات کا ہم نے خاص طور پر خیال کرنا ہے۔ یہاں میں آپ کو درس فکر دے رہا ہوں، دیکھیے کہ کھانا کیا ہے، حلال ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ آپ کے لیے حلال ہے،
آپ کے لیے حلال ہے، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہے، یہ پانی پینا آپ کے لیے حلال ہے، دودھ پینا آپ کے لیے حلال ہے، یہ سارے مشروبات آپ کے لیے حلال ہے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر حلال ہے۔ لیکن روزے میں رب نے فرمایا نہیں، یہ تمہارے لیے اتنے اوقات میں طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، تمہارے لیے پینا جائز نہیں ہے۔ یہ پھل اگرچہ حلال ہیں لیکن تم کھا نہیں سکتے، یہ کھانا اگرچہ حلال ہے لیکن تم کھا نہیں سکتے، یہ زوجین کا تعلق اگرچہ حلال ہے لیکن حالت روزہ میں تمہارے لیے یہ زوجین کا تعلق حلال نہ رہا بلکہ یہ ناجائز ہو گیا۔ اگر ایسا کوئی کرے گا اس کا روزہ جاتا رہا۔ تو مجھے بتائیے، جب رب نے روزے میں حلال چیزوں سے منع کر دیا تو اے امت مصطفیٰ تو حرام سے کیوں نہیں بچتا؟ جب حلال کو روک دیا گیا کہ تم نے حلال نہیں کھانا، اگرچہ وہ چیزیں حلال تھیں لیکن اس خاص اوقات میں، اس 12 گھنٹوں میں، 14 گھنٹوں میں فرمایا گیا ان حلال کے نزدیک بھی نہیں جانا۔ اگر تم نے حلال کام بھی یہ کر لیے جن سے رب نے منع کیا ہے تو پھر کیا ہے؟ تم نے رب کی نافرمانی کی ہے۔ مجھے بتائیے، جو حرام کا ارتکاب کرتا ہوگا اس کیفیت کے اندر جو جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنا تو کبیرہ گناہ ہے نا، جو کسی پر ظلم کرے گا، جو بد کلامی کرے گا، مجھے بتائیے اسے روزے کی حلاوت کہاں ملے گی؟ روزے کا ذوق کہاں ملے گا؟ اسے لذت ایمانی کہاں ملے گی؟ اسے تقویٰ کہاں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو آج خطبہ جمعہ کا یہ پیغام بھی ہے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے تاکہ ہمیں تقویٰ مل جائے، تاکہ ہمیں پرہیزگاری مل جائے، تاکہ رب ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہمیں رمضان کا فیض ایسا ملے کہ یہ فیض ساری زندگی ہماری پوری زندگی کو سنوار دے، روشن کر دے، اور پوری زندگی ہمارے لیے ایسی ہو جائے کہ ہم اپنے رب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ اسی طرح بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہو جاتے ہیں، ایک تو واقعتاً بیماری ہے، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، کسی کو ایسا عارضہ ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا کہ روزہ نہیں رکھنا، وہ تو معذور ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو معذور ہے وہ پھر ان دنوں میں جن دنوں صحت یاب ہو جائے گا روزہ رکھ لے، قرآن نے اس کو بیان کیا اس کو۔ اور یا اگر وہ بوڑھا ہے، ضعیف ہے اتنا کہ وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ ایسے ہے نا، فدیہ کیا ہے؟ وہ 2 سیر گندم سے 80 گرام کم، تقریباً اس کی قیمت بنتی ہے فی زمانہ 150 کے قریب، یہ ہر روزے کے بدلے میں وہ مسکین کو دے گا۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے بسا اوقات کہ تھوڑی سی بیماری میں لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، نزلہ زکام ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، کھانسی ہو گئی روزہ چھوڑ دیا، تھوڑا سا ٹمپریچر ہوا روزہ چھوڑ دیا، تھوڑا سا کہیں کوئی پرابلم تھا، جسم میں درد تھا یا کوئی اس قسم کا وہ محسوس کر رہا ہے کہ بھئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ نہ، ایسا نہ کریں۔ تھوڑی سی بیماری، تھوڑی سی تکلیف پر روزہ نہ چھوڑیں۔ یہ روزہ کتنا بڑا عمل ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جو روزہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے پھر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھ لے، اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک روزے کا اجر اتنا ہے، ایک روزے کا ثواب اتنا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، توجہ سے یہ روایت سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، رمضان میں کیا ہے، تو وہ آرزو کرتے کہ سارا سال ہی رمضان رہتا، سارا سال ہی رمضان رہتا۔ تھوڑا سا پیٹ درد ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، بخار آ گیا روزہ چھوڑ دیا، کھانسی ہو گئی، نزلہ زکام ہو گیا روزہ چھوڑ دیا۔ نہ، ایسا نہ کریں۔ یہ مقدس لمحات ہیں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ ہمیں رمضان ملتا ہے۔ کتنے ہمارے پیارے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، کتنوں کے والد ہوں گے، کتنوں کی والدہ آپ میں سے ہوں گی، عزیز و قارب بہن بھائی رشتہ دار تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ سحر میں تھے، افطار میں تھے، نماز تراویح میں تھے، ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج دسترخوان جب لگا تو ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ سال آئندہ ہم میں سے کون موجود ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے کہ یہی رمضان ہے، ہم جایا کرتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ عمرہ کے لیے جاتے تھے۔ بہت سارے عشاقان مصطفیٰ اپنا سارا رمضان
مدینہ طیبہ میں مکہ المکرمہ میں گزارتے تھے. سحر ہوتی تھی بیت اللہ نگاہوں کے سامنے ہے, سحر ہوتی تھی تو حجر اسود نگاہوں کے سامنے ہے, طواف کر رہے ہیں اور افطار کر رہے ہیں سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر. لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ اب وہ رمضان میں وہ سحر و افطار وہ ہمیں اس سعادتیں وہ نہیں ملی. ہم دعا کرتے ہیں مالک پھر سے وہ حرمین طیبین کی بہاریں ہمیں دکھا, کاش ایسا ہو جائے. بلکہ رب تو کریم ہے, اسی سال بھی اسی رمضان میں بھی ہمیں مدینہ طیبہ دکھا سکتا ہے, وہاں کے سحر و افطار ہمیں عطا فرما سکتا ہے. تو سب دعا کریں یا اللہ عز و جل ہمیں رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ کی سحریاں اور افطاریاں عطا فرما, حج و عمرہ کی سعادتیں عطا فرما اور حج کی سعادتیں ہمیں نصیب فرما. تو رمضان میں ہم نے خاص طور پر خیال کرنا ہے کہ ہم کہیں چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے اتنی عظیم نعمت سے محروم تو نہیں ہو رہے, اتنے عظیم ثواب سے محروم تو نہیں ہو رہے. ہم نے دیکھا ہے اچھا جو ضعیف لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, وہ تو روزہ رکھ رہے ہیں اور نوجوان بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. تھوڑی سی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, میری طبیعت ایسی ہے, میں پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتا, یہ کوئی عذر نہیں ہے. تو خدا کے لیے روزہ نہ چھوڑیے. روزے کا نعم البدل کچھ نہیں ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو روایت بیان کر دی کہ سارا سال بھی ساری زندگی بھی روزے سے رہیں گے, وہ ساری زندگی روزے سے رہنا رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے. تو اب دیکھیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی نہ ہو جائے. جو روزہ چھوڑنے والے ہیں وہ یہ خیال کریں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو جائے کہ بعض لوگ وہ اتنے بیمار پڑ جاتے ہیں کہ مال و دولت موجود ہے, رزق موجود ہے, کھانا موجود ہے, کھا نہیں سکتے. ڈاکٹر نے منع کر دیا روٹی نہیں کھانی, ڈاکٹر نے منع کر دیا یہ چیز نہیں کھانی, تمہارے لیے یہ مضر صحت ہے, تم کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے. اب رزق موجود ہے, کھانا موجود ہے, دودھ موجود ہے, مشروبات موجود ہیں, لیکن وہ کھا نہیں سکتا. اور ایسے مریض بھی ہیں جو بستر پر ہوتے ہیں اور ڈرپ کے ذریعے سے ان کے جسم کو خوراک پہنچائی جا رہی ہوتی ہے کہ ان کا جو نگلنے کا جو ہضم کرنے کا نظام ہے بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے, اور انجیکشن کے ذریعے اور ڈرپس کے ذریعے سے ان کو خوراک دی جا رہی ہوتی ہے. رب سے عافیت کا سوال کیجئے, یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما, یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما. ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے بینک بھرے ہوئے ہیں پیسوں سے, لیکن وہ دولت اس کا استعمال کرنا ان کے نصیب میں نہیں ہے. تو کھانا پینا رب نے ان کے مقدر میں کیا ہی نہیں ہے, تو کہیں ایسوں میں نہ ہو جائیں. تو رب نے ہمت دی ہے, حوصلہ ہے, جسم میں طاقت اور قوت ہے, جب چلتے پھرتے ہیں تو روزہ بھی رکھ لیجئے, کیونکہ رب عز و جل ہی ہمت دینے والا ہے. اگر چند گھنٹے کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو کچھ نہیں ہوگا. وہی رب عز و جل جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے, جو سلانے کے بعد اٹھاتا ہے, وہی رب فرماتا ہے اے میرے بندے صرف 30 دن کے لیے تیرے لیے میں نے یہ رمضان بھیجا ہے تاکہ تو فاقہ کشی کی پریکٹس کر لے, تاکہ تجھے بھوک کا احساس ہو کہ غریب جب بھوکا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, جب غریب کو کھانا نہیں ملتا 2 دن کا بھوکا اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, جب 12 گھنٹے 14 گھنٹے تو اس کیفیت میں رہے گا تجھے بھوکے کی بھوک کا احساس رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برکتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو روزہ نہیں چھوڑنا, روزہ نہیں چھوڑنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے. اس کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کا ایک اور پیغام, اس رمضان شریف کی ایک خاص عبادت ہوتی ہے. وہ خاص عبادت کیا ہے؟ وہ ہے نماز تراویح. کیا عبادت ہے؟ کوئی باقی سال میں ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. عشاء کی نماز پڑھتے ہیں 17 رکھتے ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ زائد کو نفل پڑھنا چاہے تو اختیار ہے, نفل تو جتنا چاہیں ہم پڑھتے رہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں, اللہ کے پیارے حبیب نے رمضان کے مہینے میں تراویح کا حکم دیا اور فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ, کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, معافی مل جاتی ہے گزشتہ گناہوں سے. تو اب دیکھیے خاص عبادت جو رمضان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صلاۃ التراویح, تراویح کی نماز ہے. اور تراویح کی نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ اس میں ہم قرآن سنتے ہیں, ہر روز 1 پارہ یا 1.25 پارہ
تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، اور ہر روز نماز تراویح ادا کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہیں پورا قرآن نماز میں سننے کی سعادت مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو روزے تو رکھتے ہیں اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ، لیکن نماز تراویح ادا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں، اگر مسجدوں کا آپ سروے کریں تو آپ کو مساجد کے اندر بڑی عمر کے بوڑھے ضعیف لوگ نظر آئیں گے تراویح پڑھتے ہوئے، ماشاءاللہ ان کا حوصلہ جواں ہے۔ اب آپ کہیں گے قاری صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ اب ہماری زندگی تو آخری ہے، اب بھی گھر بیٹھیں گے تو کیا کریں گے ہم، اب تو بس زندگی کے آخری مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ضعیف العمر آپ کے والد محترم دادا جان وہ تو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، 1 گھنٹہ کیسے کھڑا ہوں گا؟ آفس میں بھی تو کھڑے ہوتے ہیں، اپنے کام کاج کے لیے بھی تو کھڑے ہوتے ہیں، چوکوں پر بھی تو کھڑے ہوتے ہیں، کتنی دیر گھنٹوں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں تو ٹانگیں دکھتی نہیں ہیں، لیکن جب اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں جی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں، تھک جاتے ہیں، قاری صاحب کی رات بڑی لمبی کرتے ہیں، یا ہم وہاں تراویح ڈھونڈتے ہیں جہاں آدھا گھنٹے کے اندر 25 منٹ کے اندر فارغ ہو جائے۔ ایسا نہ کریں۔ سال کے بعد یہ مہینہ آیا ہے، اور ایک بار تو پورے سال کے اندر قرآن مجید فرقان حمید سن لیجئے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ زندگی کا کیا پتہ کہ سال آئندہ کہ ہم یہاں موجود ہوں گے یا ہمارا شمار مردوں میں ہوگا، ہمارے لیے یہ سارے ثواب کیا جا رہا ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ سعادت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بعض کہتے ہیں 8 تراویح ہیں جی، 12 بھی پڑھ لو کافی ہیں، اور ضروری نہیں 20 پڑھیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، الحمدللہ ہم تو 20 ہی پڑھتے ہیں، علماء نے فرمایا 20 ہی سنت ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کاروباری لحاظ سے تو ہم میکسیمم پروفٹ کی طرف جاتے ہیں، وہاں تو ہمیں منیمم پروفٹ نہیں چاہیے، ہم تو سودا وہاں بیچتے ہیں جہاں ہمیں پروفٹ زیادہ ملے، تو یہاں ہم منیمم کی طرف کیوں آتے ہیں، میکسیمم کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اگر تراویح 20 پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا کم ملے گا؟ زیادہ ملے گا نا، برکتیں زیادہ ملیں گی، ثواب زیادہ ملے گا۔ قرآن زیادہ سن رہے ہیں آپ، قیام زیادہ کر رہے ہیں، رکوع زیادہ کر رہے ہیں، سجدے زیادہ کر رہے ہیں، ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن کیا ہے، اس طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو یہ خاص تحفہ ہے نماز تراویح رمضان مبارک کا، اس میں اس کا خاص طور پر ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان شریف کا خاص عمل رمضان میں وہ ہے تلاوت قرآن پاک۔ تلاوت قرآن پاک یہ لازمی کریں، ہر روز 1 پارہ، آسان طریقہ ہے، فجر، ظہر، عصر اور مغرب، اس کے بعد 1 پاؤ پڑھ لیجئے۔ 1 پاؤ پارہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر آپ حافظ نہیں ہیں 15 منٹ 20 منٹ لگ جائیں گے آپ کو۔ تو 1 پاؤ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد پڑھیں گے تو 1 پارہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ رمضان مبارک کی مقدس ساعتوں میں پورا قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت مل جائے گی۔ تو اس کا خاص طور پر خیال کریں۔ قرآن سے ہم نے بے اعتنائی کی ہے، معذرت کے ساتھ اب میں جو جملے بولنے والا ہوں نا، قرآن کے ساتھ ہم نے وفا نہیں کی۔ رمضان میں دیکھ لیں قرآن کے ساتھ یا قرہ حضرات کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور غیر رمضان میں دیکھیں ہماری محافل ہوتی ہیں، محافل میلاد ہو گئے، محافل نعت ہو جائے، اس میں قرآن کو ہم کتنا ویٹیج دیتے ہیں۔ نعت خوانی تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تلاوت قرآن پاک جب قاری قرآن تلاوت کرتا ہے اس وقت کوئی بیٹھا نہیں ہوتا۔ کیا قرآن یہ سرکار کی نعت نہیں ہے؟ سرکار کی نعت ہے، سرکار کی نعت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، انہوں نے قرآن سنایا، یہاں تک کہ سورہ نساء پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر پہنچے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، میرے آقا نے فرمایا بس کرو۔ لیکن ہمیں قرآن پاک سننے کا ذوق ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے۔ تو قرآن سے محبت کیجئے، اپنے بچوں کو قرآن کا عامل بنائیے۔ اب رمضان کی مقدس ساعتیں ہیں، اس بات کو یقینی بنائیں، ہر روز اپنے بچوں سے پوچھیں بیٹا آج آپ نے کتنا پڑھا ہے، آج آپ نے پارہ پڑھا ہے، شاباش بہت اچھے، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو انعام دیں کہ آج آپ نے 1 پارہ پڑھ لی ہے، یہ جی 50 روپے 100 روپے آپ کا انعام ہے۔ اس سے کیا ہے، بچوں کے اندر ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ اگر بچوں نے قرآن نہیں پڑھا
تو آپ انہیں توجہ دلائیں کہ بیٹا یہ رمضان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو ان کو بار بار تاکید کریں، انشاءاللہ جب وہ قرآن پاک پڑھنے کے عامل بن جائیں گے، انشاءاللہ ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ قرآن پڑھتے رہیں گے، اور نیک اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان ہوتی ہے۔ نیک اولاد کی نیکیاں والدین کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو نیک بنائے، سب کہہ دیجیے آمین۔ اس کے علاوہ دین سیکھیں رمضان کی ان مقدس ساعتوں میں، جیسے یہاں درس قرآن ہوتا ہے تو مختصر دروس القرآن ہوتے ہیں، تو آپ قرآن کی ایک آیت کا فہم روزانہ حاصل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور بہت ہی اہم بات، رمضان میں ٹیلی ویژن پہ لوگ دین سیکھ رہے ہوتے ہیں سحری کے وقت اور افطار کے وقت۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ سحری اور افطاری کے وقت اپنے ٹی وی کو بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے روزے کو بچانا چاہتے ہیں، تو سحری اور افطاری کے وقت ٹی وی کو بند کر دیں۔ وہ سارا سال ناچنے والیاں، گانا گانے والیاں اداکاریں، وہ اس مہینے میں آ کے آپ کو دین سکھائیں گی۔ کیا سکھائیں گی؟ یعنی اسی گلاس کے اندر شراب پیتے رہے، اب اسی گلاس میں آپ کو دودھ پیش کیا جا رہا ہے کہ پی لیجئے، یہ پاک ہے، یہ مطہر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دین جو ہے یہ علماء سے سیکھیں۔ اور اگر آپ نے سحری افطاری میں دین سیکھنا ہے تو مدنی چینل پر علماء کرام موجود ہیں، آپ مدنی چینل کے ذریعے سے دین سیکھیں۔ تو یہ خرافات جو ٹیلی ویژن پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، خدا کے لیے بچ جائیں ان سے، ورنہ آپ کا ایمان یہ بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔